اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کا درس اردو میں ڈاک کا انوکھا ٹکٹ پچھلے 3 دنوں سے پیارے بچوں ہم پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج یہ مذکورہ اس درس کا یہ آخری پیریڈ ہوگا۔ اس کے بعد اس کے جو درسی سوالات ہیں وہ کل سے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو حسب دستور پہلے میں آج کے درس کی بلند خوانی کروں گا، بلند خوانی کے بعد جو نئے الفاظ اس میں ہیں ان کے معنی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد تشریح اور ترجمہ آج کے درس کا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، بلند خوانی سب سے پہلے پیش ہے۔ پھر اسی طرح کا ایک مجسمہ اڑیے کے شہریوں نے بنوایا، کیونکہ حاجی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اب تو حاجی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ حاجی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دیں۔ حاجی چاکلیٹ، حاجی بسکٹ، حاجی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائی جانے لگیں۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے حاجی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں، اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان چڑھ گئے، یہاں تک کہ ایک فلم میں بھی حاجی کو پیش کیا گیا۔ لیکن حاجی ان تمام باتوں کے بعد بھی اسی طرح اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا۔ وہ مرتے دم تک اپنے مالک کو نہ بھولا۔ 1935 عیسوی میں حاجی مر گیا، لیکن جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں حاجی اب تک زندہ ہے۔ حاجی کا جسم ٹوکیو کے قومی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وہ وہاں اس طرح کھڑا ہوا ہے جیسے اب بھی اپنے مالک کا منتظر ہو۔ جاپان کی حکومت نے حاجی کا یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کر کے اس کی وفاداری کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ تو بچوں، یہ آج کے درس کی بلند خوانی ہوئی۔ تو اب ہم نئے الفاظ جو آج کے درس میں ہیں ان کے معنی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لفظ ہے مجسمہ۔ مجسمہ ہو گیا کسی کا ڈھانچہ بنانا، کسی کی تصویر بنانا، اسٹیچو جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں۔ مقبولیت کے معنی ہے مشہور ہونا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے زبان پر چڑھنا۔ یہ محاورہ ہے، زبان پر چڑھنا یعنی کہ مشہور ہونا، بار بار دہرانا۔ اس طرح سے لفظ ہے عجائب گھر۔ وہ جگہ جہاں جو خاص چیزیں ہوتی ہیں، ریئر چیزیں ہوتی ہیں، ان کو جو یادگاریں ہوتی ہیں ان کو وہاں سنبھال کے رکھا جاتا ہے، تو اسے عجائب گھر، جس کو ہم انگریزی میں میوزیم کہتے ہیں۔ محفوظ کر لینا کے معنی ہیں سنبھال کے رکھنا۔ تو بچوں، یہ تھے نئے الفاظ کے معنی۔ تو آج کا درس جو ہے، آج کے درس میں حاجی کی وفاداری کو موضوع بحث بنا کر مصنف فرماتا ہے کہ حاجی کی وفاداری کو مد نظر رکھ کر جاپان کے لوگوں میں اتنا وہ اتساہ اس حاجی کے بارے میں پیدا ہوا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب اس کے مجسمے کی نقاب کشائی جب 1934 میں کی گئی،
تو اتنی بھاری بھیڑ کبھی بھی امڑ کر نہیں آئی تھی جتنی اس دن دیکھی گئی۔ تو یہ وفاداری کا ثبوت ہے، ورنہ جو کوئی چہتا بادشاہ ہوتا ہے، چہتا حکمران ہوتا ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو الوداع کرتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو الوداع کہتے ہیں۔ لیکن یہ کتے کی وفاداری دیکھ کر اتنا بڑا مجموعہ کبھی جاپان میں جمع نہیں ہوا تھا جتنا کہ جس دن ہاچی کے مجسمے کی ریلوے اسٹیشن پر نقاب کشائی کی گئی۔ تو اب ہاچی اتنا مشہور ہو گیا کہ اڈیا ایک شہر ہے جاپان کا، یہ ہاچی اسی شہر میں پیدا ہوا تھا۔ تو اڈیے کے شہریوں نے بھی ہاچی کا ایک مجسمہ تیار کیا اور وہاں اس کو نصب کیا گیا۔ اس کے بعد ہاچی کی شہرت کا عالم یہاں تک پہنچا کہ اب جو جاپان کی فیکٹریاں تھیں، جاپان کی جو یہ انڈسٹریز تھیں، کارخانے جو تھے، تو کارخانوں میں ایسی چیزیں بنائے گئے جن کا نام ہاچی کے نام پر رکھا گیا، مثلا ہاچی چاکلیٹ، ہاچی بسکٹ، ہاچی کھلونے وغیرہ۔ تو اتنا ہی نہیں، جاپان کے ادیب شاعرہ جو تھے انہوں نے ہاچی کے نام پر اچھی اچھی نظمیں لکھیں۔ تو اس طرح سے ہاچی کو یہ ہے مطلب اس کی وفاداری کا ثبوت پیش کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی شان کو، اس کی وفاداری کو فلموں میں فلمایا بھی گیا، مگر یہ سب اس کی زندگی میں ہوا۔ ہاچی پھر بھی مرتے دم تک اپنے مالک کا روزمرہ معمول کی طرح سویرے اسٹیشن پر جاتا، شام کو واپس آتا، اور یہ سلسلہ 1935 تک جاری رہا، جب ہاچی خود وفات پا گیا۔ جب وہ مر گیا تو 1935 عیسوی میں وہ مر گیا، تب تک اس کا یہ آنا جانا جاری رہا۔ تو مرنے کے بعد جو ٹوکیو جاپان کی راجدھانی ہے، وہاں کا مشہور عجائب گھر جو ہے، ٹوکیو کے مشہور عجائب گھر میں ہاچی کے جسم کو محفوظ کر لیا گیا، سنبھال کے رکھا گیا، اور اس کو اس انداز سے وہاں رکھا گیا ہے کہ جیسے وہ اب بھی اپنے مالک کا انتظار کر رہا ہے، منتظر ہو گیا، انتظار کرنا۔ اس کے بعد جاپان کی گورنمنٹ نے ہاچی کے نام پر ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی اجرا کی۔ یہ اس لیے یادگاری ٹکٹ اس لیے بنایا گیا تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہاچی کی وفاداری سمجھ سکیں، ایک حیوان کی سمجھداری، ایک حیوان کی وفاداری سمجھ سکیں اور کچھ درس ضرور حاصل کر لیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا یہ ہاچی کے متعلق جو ذکر کیا گیا۔ تو اس درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حیوان جن کو ہم، خاص کر کتے جو ہوتے ہیں، جن کو ہم ٹھوکریں مارتے ہیں، جن کو ہم پتھروں سے، ڈنڈوں سے حملہ کرتے ہیں، تو یہ بھی کتنے وفادار ہیں۔ تو جب ایک حیوان میں اتنی وفاداری ہے تو انسان کتنا وفادار ہونا چاہیے۔ تو بچوں، آج کا درس یہیں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ اس درس کے ہم سوالات کریں گے۔ خدا حافظ۔